پیارے دوستوں، نسو نامی ایک شخص تھا، لیکن وہ عورتوں کی طرح رہا کرتا تھا کہ نوکرانیاں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں، تو اس نے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، اور کہا میری لاج رکھ لے مولا۔ اچانک باہر سے آواز آئی، نسو کو چھوڑ دو، موتی مل گیا ہے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے شہزادی سے رخصتی لی اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس نے یہ قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی تھی۔ کئی دنوں تک محل نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے غلام کو بھیجا کہ نسو کو کہو آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی محل نہیں گیا۔ اور اس نے سوچا کہ اب محل جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے سب عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج کرانا پسند کرتی ہیں۔ تو اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے پیسہ کمایا تھا وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور شہر سے دور پہاڑی پر جا کر رہنے لگا اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا جب تک اس کا مالک یہاں نہ آ جائے گا، اور وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس بھینس نے ایک بچہ جنا اور وہ اس کا دودھ بھی استعمال کرنے لگا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ ایک تجارتی قافلہ راستے بھول گیا تھا، اس کے پاس پہنچا اور قافلے والے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، تو انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو دودھ پلا کر سیراب کیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نسو نے ان کو ایک آسان سا راستہ بتایا۔ انہوں نے جانے سے پہلے نسو کو بہت سارا مال دیا تو نسو نے ان پیسوں سے وہاں پر ایک کنواں کھدوایا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ رہنے لگے اور عمارتیں تعمیر ہونے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بہت عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کا چرچا بادشاہ تک جا پہنچا۔ بادشاہ جو اس کی شہزادی کا باپ تھا، اسے نسو سے ملنے کی چاہت ہوئی۔ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے وہ دربار میں تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے بہت سارا کام ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ ہم سے ملنے نہیں آ سکتا تو ہم خود اس کے پاس جا کر اس سے ملیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ دوستو، اس زمانے کی رسم و رواج کے مطابق انہوں نے نسو کو ہی تخت پر بٹھا دیا اور اپنا بادشاہ بنا لیا۔ نسو نے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا اور اس بادشاہ کی اس شہزادی سے شادی کر لی جس کی وہ مساج کیا کرتا تھا۔ ایک دن نسو تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی شکایتیں سن رہا تھا تو اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ زمانے پہلے میری بھینس گم گئی تھی، لہٰذا آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ تو اس کی بات سن کر نسو نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور آج میں جو کچھ بھی ہوں تمہاری بھینس کی وجہ سے ہوں۔ نسو نے حکم دیا کہ میرے مال کا آدھا حصہ اس بھینس
کے مالک کو دے دیا جائے۔ تو اتنے میں شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں اس بھینس کا مالک ہوں اور نہ ہی وہ بھینس جانور ہے۔ دراصل ہم دونوں فرشتے ہیں اور ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ یہ ساری مال اور دولت تمہاری ہی ہے اور یہ سب تمہاری سچی توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تم کو سچی توبہ کرنے سے ملا ہے، یہ سب کچھ تم کو مبارک ہو۔ اتنے میں وہ دونوں فرشتے نظر سے غائب ہو گئے۔ اس لیے سچی توبہ کرنے کو توبتاً نصوح کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ دوستوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔